अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाहि वबरकातुहू। कल एक आरएसएस की बहन को मैं सुन रहा था, कल से काफी चल रहा है वायरल वीडियो, जिसमें इस्लाम और मुसलमानों पर कई इल्जामात वो बहन ने लगाए हैं। लग रहा था गोडसे की नस्ल से है या राजा सिंह की बहन दिख रहे थे, क्योंकि जहालत, बेवकूफी, लाइल्मी, इग्नोरेंस की बातें कर रहे थे, इल्म वाली बात नहीं कर रहे थे। आइए उनके इल्जामात और उसके जवाबात सुने। पहला इल्जाम, मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते और ये कहते हैं कि नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है और हर हिंदू से नफरत करते। मैं ये कहना चाहता हूं इसके जवाब में, मुसलमान यकीनन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते, कोई मालिक ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है सिवाय एक अल्लाह के। क्यों पढ़ते? क्योंकि कुरान, हदीस, वेदा, गीता, उपनिषद में इसका जिक्र है। पढ़ लो खोल के, तुम्हारी धार्मिक किताब चंदोक्या उपनिषद बुक नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, ऋग्वेद बुक नंबर 18 चैप्टर नंबर 36, श्वेतोपनिषद चैप्टर 6 वर्स 9, यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3, भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 20, भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स 36। एकम विदित्यम, सबका मालिक एक ही है, ईश्वर अल्लाह एक ही है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते में नास्ते किंचन, ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई आकार और प्रतिमा मूर्ति नहीं बना सकते। न कस्य कसित जनिता न कडिपा, उसके माँ बाप अल्लाह के, ईश्वर के माँ बाप बीवी बच्चे नहीं है, वो अकेला है। तुम्हारी धार्मिक किताब बोल रही, आरएसएस में जाके जाहिल मत बनो, वेदा गीता उपनिषद पढ़कर इल्म हासिल करो। तुम्हारे गुरु नहीं सिखाए तो हमारे से सीखो। दूसरी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अथर्ववेद बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 मंत्रा नंबर 13 से लेकर 23 तक, एक शिंडी कटाने वाले, दाढ़ी बढ़ाने वाले, ऊंट चलाने वाले, मलेच्चा आएंगे बाहर से, गोश्त खाने वाले रहेंगे, उनके फॉलोअर्स का नाम मुसलमान है, साफ तौर पर लिखे हुआ है तुम्हारी धार्मिक किताब में। पढ़ो, वेदा उपनिषद गीता को मानते नहीं मानते? अल्लाह के बारे में लिखा है एलो उपनिषद, एलो यानी अरबी में इलाहू, जिससे अल्लाह बना। तो अल्लाह के बारे में उपनिषद के अंदर भी लिखे हुआ है, आराम से, कोई परेशानी की बात नहीं है। सीखो, बौरान ना हो, जहालत की बातें ना करो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी लिखे हुआ है तुम्हारी धार्मिक किताबों में। एक इल्जाम और लगा दली औरत कि मुसलमान मस्जिदों में, मदरसों में एक साथ जमा होकर गलत तालीम हासिल करते हैं। सबसे पहले मस्जिदों मदरसों में एक साथ जरूर जमा होते। हमारे पास जातिवाद नहीं है, ब्राह्मण अलग, शूद्र अलग, वैश्य अलग, ऐसा नहीं है हमारे पास। सब एक अल्लाह के बंदे हैं, सब बराबर है और सब एक साथ मस्जिद में आएंगे, सबके बच्चे एक साथ मदरसे में पढ़ेंगे। छूत छात इस्लाम में नहीं है। प्रेसिडेंट कोविंद, इंडिया के, भारत के सदर राष्ट्रपति मंदिर में गए तो ढकल डाला एक जना, क्यों? दलित है बोल के। उनकी बीवी को ढकल दिया, क्यों? दलित है बोल के। यूपी के ब्रह्माजी मंदिर में आने नहीं दिया उनको, क्यों? दलित है बोल के। मस्जिद में आना चाहे रमजान में तो हम बुला के 2 घंटे बिठाए, क्यों? मुसलमान है हम, इस्लाम ने हमको सिखाया, अल्लाह उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, इसीलिए हम सबकी इज्जत करते हैं। तुम्हारी तरह छूत छात नहीं है हमारे पास, इसीलिए पूरे मस्जिद में जमा होते और अल्लाह का कलाम सुनते, जिसमें लिखे हुआ रहता कुल या अहलल किताब, ए किताब वालों आओ एक रब की तरफ कि उसी की इबादत करेंगे, उसके साथ शिर्क नहीं करेंगे। ये समझाने के लिए, ये बतलाने के लिए मस्जिदों और मदरसों में एक साथ रहते बगैर छूत छात के। दूसरा इल्जाम लगा दे ये औरत, राजा सिंह की बहन, गोडसे की बेटी, कि अल्लाह दयालु नहीं है, रहम वाले नहीं है। कुरान खोल के पढ़ो, पहला लफ्ज
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے. دیکھو اللہ کو چھوڑ کے جانوروں کی پوجا کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے انسانوں، زندوں، مردوں، پتھروں کی پوجا کرتے ہو، پھر وہ بھی وہ تم کو کھلا رہا پلا رہا، پھر بھی وہ تم کو زندہ رکھا، پھر بھی وہ تم کو موقع دے رہا، پھر بھی وہ تم کو ہم جیسوں سے سیدھی بات سکھا رہا. اور کیا ہونا؟ تمہارے باپ کو باپ نہیں بول کے پڑوسی کو باپ بولو. کیا جواب آتا؟ دیکھو پتھر ڈال دیتے تمہارے باپ. لیکن رب کا رحم دیکھو، اللہ کا رحم، اس کی دیا دیکھو. اس کے ساتھ تم جانوروں کی پوجا کر رہے ہیں تو بھی معاف کر دے رہا ہو، موقع دے رہا، سدھرنے کا موقع. اس سے زیادہ رحم اور کیا ہونا؟ اور 1000 سال مسلمان پورے دیش پہ حکومت کرے، آج بھی مائنورٹی میں ہیں. بھارت پہ 1000 سال حکومت کر کے بھی آج بھی مائنورٹی میں، تو میجورٹی میں ہے. اس سے بڑی دیا کا اور کیا ایگزامپل ہونا اسلام کی طرف سے؟ اگر ہم کو حکم دیا جاتا ایک ایک کافر کو مار دو، ایک ایک مشرک کو مار دو، کون بچا سکتا تھا تم لوگوں کو؟ سوچو. 1000 سال حکومت کرے پھر بھی مائنورٹی میں ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتے سورہ مائدہ 5 سورہ نمبر 32، ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے. ایک معصوم کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کے برابر ہے. پتا چلا کسی معصوم کی بھی جان نہیں لے سکتا مسلمان. اسی لیے گورکشا کا آتنکوادی مسلمان نہیں ہے، اسی لیے گجرات مظفر نگر میں مسلمان نہیں مارا. RSS بدرنگر VSP کے آتنکوادی مارے معصوم مسلمانوں کو. مسلمان معصوم کی جان نہیں لے سکتا. اور ایک الزام لگا دیے حج پر وہی جا سکتے جو مسلمان ہیں، غیروں کو وہاں پر آنے ہی نہیں دیتے. تم جاننا چاہیے غیروں سے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ تم اپنی دھارمک کتاب مانو. ہندو بھائیوں بہنوں ویدا اپنشد بھگوت گیتا مانو، عیسائی بھائیوں بہنوں بائبل مانو، یہودی بھائیوں بہنوں تلمود مسند مانو، سکھ بھائیوں بہنوں گرو گرنتھ مانو. سب میں لکھا ہوا ہے سب کا مالک ایشور اللہ ایک ہے، اسی کی پوجا ہو، اس کے ساتھ دوسروں کی نہ ہو، صاف طور پر لکھا ہوا ہے. تو دھارمک کتاب کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، چلو حج پہ. ایک پیدا کرنے والے پالنے والے کی پوجا کرو، چلو حج پہ. شری کرشن بولے چیپٹر 7 ورس 20 بھگوت گیتا میں ارجن کو، اے ارجن ایک ایشور کی پوجا کر، دوسروں کی نہ کر، تیری بدھی نشٹ ہو جائے گی تو نرک میں جائے گا. تو شری کرشن کی بات تو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، چلو حج پہ، کوئی نہیں روک سکتا. تم پتھروں کی، مورتیوں کی، جانوروں کی پوجا کریں گے تو ایسے لوگوں کو جو دھارمک کتاب کے خلاف جاتے حج پر نہیں آنے کی اجازت ہے. اور ایک الزام لگا ڈالے مسلمان روزہ اس لیے رہتے کہ ان کو جنگ کرنا رہتا. مسلمان روزہ اس لیے رہتے، قرآن میں لکھا ہوا ہے تقویٰ پیدا ہو، تاکہ کسی کی جان، مال، عزت و آبرو پر ہاتھ نہ ڈالیں. نربھیا کے ریپسٹ غیر مسلم. ہر سال ہندوستان میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دینے والے ابارشن سے ہندو ڈاکٹرز، ہندو نرسز، ہندو ماں باپ. BBC کی رپورٹ کے مطابق 2 کروڑ سے زیادہ ہندو بچیوں کو مار ڈالے ہندو ماں باپ، ہندو ڈاکٹر، نرسز. یہ گندی چیزوں سے بچنا ہے، شراب، تمباکو، سود سے بچنا ہے، حرام بازیوں سے، زنا سے، پروسٹیٹیوشن، ہومو سیکسوالٹی سے بچنا ہے، دھندے والی عورتوں سے بچنا ہے، ان کو بھی بچانا ہے، ایڈس سے بچنا ہے. تو ہم کو حکم دیا روزے رہو، اپنے اندر تقویٰ، اللہ کی محبت اور ڈر پیدا کرو، برائیوں سے بچو. اس کے لیے روزے کا حکم ہے. جنگ بدر پہلی جنگ رمضان میں ہوئی، جنگ تبوک، جنگ خندق، یہ جنگیں کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نہیں لڑے. جاہلوں کے جیسا بات کر رہی تو گوڈسے کی اولاد. پہلے سیکھ، قرآن سیکھ، حدیث سیکھ، ویدا اپنشد بھگوت گیتا سیکھ، پھر بات کر. راجا سنگھ جیسا جاہل بنیں گی تو سیدھا پورے دیش کو بھی ڈوبائیں گی، خود بھی ڈوبیں گی، پورے دیش واسیوں کو بھی ڈوبائیں گی. ایسا مت کر. پہلے سیکھ. روزے کو اس لیے رکھا گیا تاکہ تقویٰ حاصل ہو. اور جنگ لڑنا، مسلمانوں نے زبان سے دین کو پھیلایا، صبر سے دین کو پھیلایا. جب ان پر بہت زیادہ تکلیف ہوئی، ان کو مارنے آ گئے، تب مسلمان جنگ کے لیے بھی آگے بڑھے.
اور یہ بات کا انکار مسلمان نہیں کرتا. مسلمان بولتا جیسے کچھ ایسا، جتنی عزت دینا ہے برابر دو، قرآن حدیث میں ہے. لیکن جب ظلم ہو تو جواب ظلم کا پھر انصاف سے دیا جائے گا. یہ اللہ کا حکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن معصوم کو کوئی بھی دھرم کے ہاتھ لگایا نہیں جائے گا، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. یہ حکم ہے اللہ کا. اور مسلمان اس پر چل کے ہی جودھا کو رانی بنا کے رکھے، بھاگمتی کو رانی بنا کے رکھے، مان سنگھ کو کمانڈر بنائے، جنرل بنائے. تب جا کر دیش 1000 سال اتنا سکسیسفل تھا، پورے ورلڈ کا 33% جی ڈی پی انڈیا میں تھا، سب سے سکسیسفل سپر پاور تھا مسلمانوں کے انڈر میں. آج کیا کرتا ہے دیکھو، قرضے میں نمبر 1، بھیک میں نمبر 1، بھوکے لوگوں میں نمبر 1، بچوں کو کھانے کو نہیں ہے مال نورشمنٹ میں نمبر 1، بیماریوں میں نمبر 1، فساد میں نمبر 1، ابھی عورتوں کے اوپر کرائم میں نمبر 1. یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹ بولو سب سے بربادی زیادہ ہندوستان میں چل رہی. دیکھو تم کیا کرتا ہے تمہارے انڈر میں، ہمارے انڈر میں کیسا تھا. دیکھو جودھا بھی محفوظ، بھاگمتی بھی محفوظ، سب محفوظ تھے. تو جہالت کی باتیں کرنے سے پہلے اچھے سے پڑھو قرآن کو، حدیث کو، تمہاری دھارمک کتابوں کو. لکھے ہوا ہے کہ مسلمان اور ایک الزام لگا ڈالے ہندو عورتوں کی جو سو رکشا نہیں کرتے تو جودھا کو رانی کے کو بناتے تھے، بھاگمتی کو رانی کے کو بتاتے تھے. حیدرآباد جہاں میں ہوں وہ حیدر محل بھاگمتی کے نام پہ بسایا ہوا شہر ہے، جو بیوی تھی قلی قطب کی. اور کیا عزت دینا شہروں وسط